یہ قرآن کی تفہیم کی اور تفسیر کی جتنی بھی محافل ہوتی ہیں یا مجالس ہوتی ہیں، یہ حقیقتاً ان اے ویری کروڈ سینس کوئی علمی مجالس نہیں ہوتی، یہ انسان سازی کی مجالس ہیں، یہ کردار سازی کی محفلیں ہیں، کیونکہ جو تھیوری آف نالج ہے اسلام کی، اس میں علم اور عمل کے درمیان ڈائیورس ممکن نہیں ہے۔ ہمارے جو پریولنٹ تھیوریز ہیں نالج کی، ان میں علم ایک علیحدہ چیز ہے اور اس پر عمل کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ سو یو کین بی اے اسکالر آف سم تھنگ اینڈ اسٹل ناٹ پریکٹس اٹ۔ لیکن ریلیجن میں، خصوصاً قرآن میں، اس طرح کی کوئی تھیوری آف نالج نہیں پائی جاتی۔ سو بیسیکلی اسپرچول تھیوری آف نالج میں اگر ایک علم پر آپ کا عمل نہیں ہے تو حقیقتاً وہ علم آپ کا ہے ہی نہیں۔ سو بیسیکلی جتنے بھی ہم ڈیکوڈ کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو یا مفصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے مفاہیم کو یا قرآن کی آیات کی ترتیب کو، ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ انسان کو اخلاقی طور پر بلند کیا جائے، انسان کی کردار سازی کی جائے۔ اور یہ اتنی بابرکت محفلیں ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خلوص کے ساتھ ان میں آئے تو جن قدموں سے چل کر آیا ہے انہی نقوش قدم پر واپس لوٹ جائے، ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی خلوص نیت سے آیا ہے تو اگر وہ خالی جھولی آیا ہے تو جھولی بھر کر جاتا ہے۔ صرف اس میں جو بنیاد ہے وہ ایک یہ ہے خلوص، اور دوسرا ہے تعصب سے پاک ہونا۔ ہمارا بطور مسلمان سب سے بڑا جو آج کل کا المیہ ہے، وہ ہم بہت متعصب لوگ ہیں، مسلک کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد کے اوپر کسی کی بات بھی سننا ہے تو پہلے ہمیں وہ فلٹرز آن کرنے پڑتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، اگر آپ اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں تو شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث کی جو تقسیم ہے یہ آپ کو مسجدوں میں تو مل جائے گی، لیکن اگر آپ کسی شادی پر جائیں تو وہاں پر کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ تم دیوبندی ہو یا تم سنی ہو یا شیعہ ہو۔ سب بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے سلوک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دو لوگوں کا آپس میں رشتہ قائم ہو رہا ہے، ایک مرد کا اور ایک عورت کا، اور وہ ایسا بابرکت رشتہ ہے کہ اب اس میں اپنے فروعی کسی اختلاف کی بنیاد پر اس محفل کو بدمزہ کرنا کوئی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ تو صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان کا رشتہ ہے۔ تو یہ جس کے نام پر ہم محفلیں کرتے ہیں، وہ ذات، وہ ہستی وہ ہے جو کائنات میں مخلوق کو خالق سے ملانے آئی ہے۔ تو اگر ایک عام شادی پر آپ اپنے مسلک اور فرقہ واریت سے بلند ہو جاتے ہیں تو ان محفلوں میں تو بدرجہ اتم آپ کو بلند ہونا چاہیے۔ یہاں پر کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، کوئی کس فرقے سے ہے، کوئی کس مسلک سے ہے، صرف بات یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے قرآن کی تفہیم حاصل کرنی ہے۔ اور پچھلے سال ہم نے 6 لیکچرز غالباً کیے تھے سورہ فاتحہ کے اوپر، اور اس سال ہم نے جو موضوع سخن چنا ہے وہ آیت الکرسی ہے، اور اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹاپک ان قرآن۔ قرآن کا بنیادی طور پر جو موضوع ہے، اگر ایک کتاب کی حیثیت سے اگر آپ اس کو تحقیقانہ نگاہ سے، علمی نگاہ سے دیکھیں تو وہ ہے توحید حق صمدی۔ پورا قرآن 3 چیزوں پر بحث کرتا ہے: توحید ذات حق، توحید صفات حق، اور توحید افعال حق۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک کیسے ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک کیسے ہے، اللہ اتنے افعال کر کے کل یوم ہو فی شان، ہر روز نئے کام کرتا ہے، پھر بھی واحد کیسے ہے۔ بڑا ٹیکنیکل سی بحث ہے قرآن کی یہ۔ اور کل ہم نے جہاں پر ختم کیا تھا مولا کائنات سے، وہیں سے میں جوڑوں گا کہ جنگ جمل ہو رہی ہے اور ایک آدمی بھاگتا بھاگتا آیا اور طبل جنگ بجنے والا ہے، دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، اور حضرت علی کے آ کے اس نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہنے لگا کہ اخبرنی علی توحید کلہ۔ عجیب سوال ہے کہ مجھے پوری توحید کی خبر دو۔ اب ماحول دیکھیں، جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف 1,00,000 بندہ ہے، ایک طرف 80,000 بندہ ہے، اٹس اے ویری سیریس اینڈ ٹینس ماحول، اور حضرت علی سپہ سالار ہیں اینڈ ہی از فائٹنگ دا وار، اور ایک بندہ آتا ہے ان دا مڈل، بالکل سٹارٹ کے اوپر، اور پکڑتا ہے باگ گھوڑے کی اور کہتا ہے کہ اخبرنی علی توحید کلہ، پوری توحید مجھے سمجھا دے۔ اب ہم جب توحید کو ایکسپلور کرتے ہیں تو توحید کی ذاتی، توحید ذات کے اوپر آپ کو 18-19 شاخیں ملتی ہیں، پھر آپ کو صفات کے اوپر لامتناہی بحثیں ملتی ہیں،
اور افعال خداوندی پر تو علم الکلام میں ہزارہا صفحہ لکھا جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی سمجھا دے. تو کسی نے کہا کہ بے وقوف آدمی ہٹ جا، یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ حضرت علی نے فرمایا ہم اسی لیے ہی آئے ہیں، لیو ہم الون، ہل، چھوڑ دو اس کو. تو پوچھا کہ کیا پوچھتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں ابھی اور مجھے توحید کا بھی پتہ نہ ہو تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ تیری توحید سمجھے بغیر آ گیا. تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ باب العلم ہیں، اخبر نہیں اللہ توحید کلہ، تمام توحید کا مجھے ایک جملے کے اندر خلاصہ نکال دیں. تو فرمایا انہا لاحدی المعانی، اللہ کو واحد نہ مان، اللہ کو احد مان. انہا لاحد المعانی، صرف اسی لفظ کی تفسیر اگر کرنے پر ہم آ جائیں تو غالباً یہ نشست صرف اسی پر گزر جائے گی. اتنی فصاحت ہے ان دو لفظوں میں. احد المعانی، ایک ہوتا ہے کہ کوئی لفظ احد ہو، ایک لفظ ہے لیکن اعتبار میں اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. تو کہتے ہیں جب اللہ پر نظر ڈال تو اس طرح نظر ڈال کہ نہ صرف اللہ اپنے ظاہر میں بلکہ باطن میں بھی احد ہے، کیونکہ واحد کو عربی میں کہتے ہیں نصف الاسنین، half of the two. So you cannot use, when you are talking about the ذات of خدا, you cannot use واحد. صفات کے لیے واحد استعمال ہو سکتا ہے. انہا لاحدی المعانی، اب وہ میری طرح بونگوں کی طرح کھڑا ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ انہو لا ينقسم فی الوجود ولا عقل ولا وہم کذالک اللہ ربنا. فرمایا کہ اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس کے وجود میں، عقل اس کو تقسیم نہیں کر سکتی، وہم میں بھی دوئی جب نہیں آئے گی تو موحد ہو جائے گا. And this is such a strong statement. I wanted to start with a strong statement کیونکہ جو آیت الکرسی ہے اس کی ایک قرت ہے بالکل سطحی، اس سطحی قرت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سب کرتے ہیں. ہم نے شاخ در شاخ اس کی جو معنی کی لطیف پرتیں ہیں ان کو پلٹنا ہے. تو تب تو ہمارے ان 3-4 جتنے بھی ہم لیکچرز کریں گے ان کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ جیسے آپ آئے ہیں ویسے ہی واپس چلے جائیں تو پھر میرے یہاں پر بولنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو تھوڑی سی اگر دقت بھی ہوگی، آج تو نہیں ہوگی، آج تو صرف اسٹرکچر ہے، آئندہ سے جب ہم ملیں گے تو ذرا مشکل بھی آ جائے گی اس میں. تو اس کو آپ میری تقصیر کو یا میری اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن کی کوئی کمی ہے، وہ میری ہی اپنے فہم کی کمی ہوگی. تو آیت الکرسی یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے. حضرت ابی ابن کعب، سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، سکہ حدیث ہے کہ حضور نے پوچھا کہ کعب تجھے پتہ ہے کہ قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی 6666 آیتیں جو ہیں ان میں جو عظیم ترین آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے شفتین و واحد اللسان، اس کے 2 ہونٹ ہیں اور ایک زبان ہے. دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈیکوڈ ٹو نائٹ. 2 ہونٹ ہیں آیت الکرسی کے اور ایک زبان ہے، اور یہ رب کے عرش کے پائے کے ساتھ لگی ہے اور اپنے رب کی ثنا کر رہی. ویری ویری کمپلیکس ٹیکسٹ آف دا حدیث. 2 ہونٹ اور ایک زبان، زبان ہمیشہ ہونٹوں کے درمیان میں ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو ڈسکور کہ حضور کیا فرما رہے ہیں. اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے، یاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس حدیث کی نظر سے آیت الکرسی کو کبھی دیکھا نہیں جاتا. سو وی ول ٹرائی. لیکن سب سے پہلے ہم نے ذرا آیت الکرسی کی فضیلت پر ایک روایت سن لیں. حضرت علی کا بھی ذکر ہو رہا تھا، انہی سے یہ روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی آئی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول سے سنا کہ من قرأ آیت الکرسی دبر فرائض الصلاۃ، کہ جو بھی فرض پڑھنے کے بعد نماز کے آیت الکرسی کی ایک دفعہ قرأت کرے، تلاوت کرے، لا یمنع من دخول الجنہ الا الموت، اس کو کوئی چیز نہیں روک سکتی جنت میں داخل ہونے سے ماں سوائے اس کی موت کے. یعنی جب تک زندہ ہے جنت سے باہر ہے. اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھتا ہے تو جیسے ہی مرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ مسلمان جو آج انسان کا خون بہا رہے ہیں جنت میں داخل ہونے کے لیے،
اور لاکھوں کروڑوں روپے کا C4 اپنے اوپر جسموں پر باندھ کر دوسرے انسانوں کو بھی ہلاک کر رہے ہیں جس جنت کے لیے، وہ تو آیت الکرسی پڑھنے سے بھی مل سکتی ہے۔ تو کاش اسی پیغام کو ہی پھیلا دیں کہ بھائی فرض نمازوں کے بعد اگر آپ آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو لا یمنہ من دخول الجنہ الا الموت، تو تمہاری موت ہی تمہارے درمیان رکاوٹ ہے، جیسے ہی مرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کو آیت الکرسی کو حضور نے سید الآیات کہا ہے، سید الآیات۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، اور قرآن خود سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے، اور جس شخص کے یہ لفظ ہیں وہ خود سید المرسلین ہے، تمام رسولوں کا سردار ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ سید الآیات ہے آیت الکرسی۔ اس یہاں پر سید کے لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک لنگوسٹک فنومنا پایا جاتا ہے، لسانی معمہ۔ وہ کیا ہے کہ عربی اعتبارات کی زبان ہے، ایک ہی لفظ کے بالکل متضاد معنی ہوتے ہیں۔ لفظ ایک ہے، ایک جہت سے استعمال کریں گے تو ایک معنی آئے گا، اور دوسری جہت سے استعمال کریں گے تو اس کا بالکل اپوزٹ میننگ آئے گا۔ مثلا لفظ مولا، اس کا مطلب ہے آقا، لیکن شاعری میں جب ہم استعمال کرتے ہیں لفظ مولا کو تو اس کا ایک مطلب غلام بھی ہے، یعنی جو پیسے دے کر خریدے وہ بھی مولا ہے، اور جو پیسے لے کر بک جائے وہ بھی مولا ہے۔ ایک لفظ فقہ کی کتابوں میں بہت استعمال ہوتا ہے، قر، قاف رے، طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاکیزگی کے لیے، لیکن جب دوسری جہت سے استعمال ہوتا ہے تو قر کا مطلب نجاست ہے۔ اب لفظ ایک ہے، معنی بالکل الٹا۔ مولا لفظ ایک ہے، ایک طرف سردار ہے ایک طرف غلام ہے۔ قر لفظ ایک ہے، ایک طرف طہارت ہے ایک طرف نجاست ہے۔ اور پھر ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جون، جے و نون، جون۔ سفید کو بھی جون کہتے ہیں اور سیاہ کو بھی جون کہتے ہیں۔ عام لفظ ہے عذاب، یہ بات غفیرہ بیٹھی ہے، کل اس نے بھیجا تھا۔ عذاب کا لفظ جو ہے وہ کسی کو مبتلا کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کو دکھ دینے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ٹھنڈے پانی کی جو مٹھاس ہے اس کو بھی عذاب کہتے ہیں۔ تو اعتباری زبان کا یہی مسئلہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے بالکل الٹ مطلب ہوتے ہیں، لیکن سید ان چند گنے چنے لفظوں میں سے عربی کے ایک ہے جس کا کوئی اعتباری مطلب ہے ہی نہیں، اس کا ایک ہی مطلب ہے سردار۔ اب اگر حضور فرما رہے ہیں کہ آیت الکرسی سید الآیات ہے، قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، تو what is in it that qualifies it to be better than all other آیات of قرآن؟ جس طرح میں نے عرض کیا، قرآن کا بنیادی موضوع ہے ہی توحید حق صمدی، اللہ کی توحید، لیکن یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ توحید کا بیان تو سورہ اخلاص میں بھی ہے، سورہ اخلاص تو ہے ہی توحید کی سورہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پورا بیان ہے۔ یا پھر سورہ نور آپ لے لیں، اللہ نور السماوات والارض کمثل نورہ مشکات فیہ مصباح۔ اب مفسرین نے یہاں پر بہت بحث کی ہے، بڑے مبحث ہیں کہ کیوں آیت الکرسی سید الآیات ہے، سورہ اخلاص نہیں ہے، سورہ نور نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا بڑا خالص بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ سورہ اخلاص کا مزاج جلالی ہے اور سورہ نور کا مزاج جمالی ہے۔ سورہ اخلاص میں جلال ہے، بہت شدت پائی جاتی ہے، اور سورہ نور میں جمال ہی جمال ہے، بہت ہی رومانٹک انداز میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ لیکن جو آیت الکرسی ہے اس میں اللہ نے جلال اور جمال کو ایک عجیب بیلنس کے ساتھ مکس کر دیا، جہاں پر جلال آئے گا فوراً ہی جمال آ جائے گا۔ اگر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات جلالیہ کا ذکر کرے گا فوراً ہی صفات جمالیہ لے آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ توحید کا تمام جہتوں سے بیان آیت الکرسی میں سب سے زیادہ پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے کیا ہے، اس لیے یہ سید الآیات ہے۔ اور اس سید الآیات کے حوالے سے ایک چیز جو میرے ذہن میں ابھی آ گئی وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب کیا انداز ہے، کس مقام سے، کس انداز سے پروردگار آواز دے رہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پروردگار مالک کائنات ہے، رب کل ہے، اور اپنا تعارف کروا رہا ہے ہم جیسے کم ظرفوں کو۔ اس سے زیادہ مہربانی ہو نہیں سکتی۔ اگر کمی ہے تو ہمارے لینے میں ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما خانہ عطا ربک محظورا، تیرے رب کی عطا کبھی بھی نہیں رکتی۔
آپ اپنے ماحول میں دیکھیں کسی بندے کو تھوڑا سا رتبہ مل جائے، کوئی MNA بن جائے، MPA بن جائے، کسی کو کوئی پروفیسر کہہ دے، ہم جیسے کم ظرفوں کو کوئی پیر کہہ دے، کوئی معلم کہہ دے، کوئی مبلغ کہہ دے، تو ہم اپنا تعارف کروانا پسند نہیں کرتے. اس لیے تو نقیب محفل ہوتے ہیں. جس بھی محفل میں جاؤ پہلے ایک نقیب آتا ہے، وہ بتاتا ہے فلاں صاحب آ رہے ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ ان کے اتنے مریدین ہیں، یہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. پہلے نقیب سارا ایک آپ کا سمجھ لو کہ ایک انٹروڈکشن دیتا ہے، تو پھر وہ مبلغ صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ چلو اب ان کے ساتھ کوئی 2 لفظ بول دیے جائیں. لیکن وہ پروردگار ہے پوری کائنات کا، اور آگے بڑھ کر خود اپنا تعارف کروا رہا ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ فخر انسان کے لیے ہو نہیں سکتا کہ جو اس کا خالق ہے وہ خود آگے بڑھ کر ایک ایسی ہستی کے ذریعے اپنا تعارف کروا رہا ہے. اب دیکھیے میڈیم بھی ہے نا، نقابت بھی کس کے ذمہ آئی ہے؟ مطلب مصطفیٰ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے خود فرمایا تھا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. عربوں کی فصاحت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ مولقات پڑھ لیں، امر القیس کو پڑھ لیں، عبداللہ ابن زہیر کو پڑھ لیں، عبداللہ ابن عباس کو پڑھ لیں، آپ مولا کائنات کو پڑھ لیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک ایک جملے میں پوری کتاب کا خلاصہ کیسے دیا جاتا ہے. یہ عربوں کا خاصہ ہے. اب وہ عرب قوم جو ایک ایک شعر پر اپنا پوری دنیا کو چیلنج کر سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کا شعر لا کر دکھاؤ، اور وہاں پر حضور فرما رہے ہیں انا افصح العرب، میں ان تمام عربوں سے فصیح ہوں. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا ہے. جتنے بھی کلمات اللہ نے تخلیق فرمائے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بولنے کے لیے جو ہمیں دیے ہیں، حضور نے فرمایا مجھ پر اللہ نے سارے جمع کر دیے ہیں. یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں ہم بلا تعمل یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنی کا کوثر لفظوں کے کٹوروں میں کس طرح سمویا جاتا ہے یہ ہستی جانتی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وہ رب ہے کہ یہ ہستی چڑھتی ہے غار ہرا پر گرمیوں میں کہ اس رب کا ایک کلمہ سن لے. اللہ اکبر. تنہائی میں جاتی ہے 4 مہینے. میں کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ پروردگار سے ہاؤ کین وی بی رومانٹک ود گاڈ، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم ان ہستیوں کو دیکھ لو، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، مصطفیٰ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ صرف اگر ان کو دیکھ لو کہ کیا وہ ذات ہوگی پروردگار کہ ان جیسے لوگ خلوتوں میں جا رہے ہیں، جنگلوں میں جا رہے ہیں، صحراؤں میں جا رہے ہیں، غاروں میں جا رہے ہیں کہ ایک لفظ سن سکیں اس کا. سعدی کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ سعدی فرماتے ہیں کہ ندانما گل خنداں چے رنگ و بو دارد. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ جو گل کھلا ہے باغ میں اس کا رنگ کیا ہے، اس کی خوشبو کیسی ہے. ندانما گل خنداں چے رنگ و بو دارد کہ مرغ ہر چمن گفتگو او دارد، کہ جتنے بھی پرندے آتے ہیں اس باغ میں سارے اسی پھول کی طرف جاتے ہیں. تو وہ پروردگار جس کا ایک لفظ سننے کے لیے اتنی بڑی ہستیاں، ایسے مرسلین سفر طے کر کے جاتے ہیں، وہ پروردگار آیت الکرسی میں خود ہمارے پاس بڑھ کے آ رہا ہے اور اپنا تعارف کروا رہا ہے. اور کیا عجیب انداز میں تعارف ہے. اب یہ رسول کا کام ہے یہ جو 2 ہونٹ کہہ دیے اور ایک زبان. اٹس ویری پرٹیننٹ، بڑی سمجھنے کی چیز ہے. دیکھیے وہ جوش ملیہ آبادی میں نے حضور کے بارے میں ایک بند کہا تھا، وہ میرا بڑا فیوریٹ بند ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ قصر تجلیات ہے ویراں تیرے بغیر. تجلی کہتے ہیں ایپیفنی کو. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی تجلی کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی تجلیات کا جو محل ہے اگر مصطفیٰ تو نہ ہوتا تو وہ ویران رہتا، وہ تجلی کسی کو سمجھ نہیں آنی تھی. وہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر جب تجلی ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں قصر تجلیات ہے ویراں تیرے بغیر، ظلمت کی ایک کرن ہے رگے جاں تیرے بغیر، نا معتبر ہے عظمت انسان تیرے بغیر، گونگے کا ایک خواب ہے قرآن تیرے بغیر. کیا عجیب تمثیل ہے. گونگے کا ایک خواب ہے قرآن. گونگا اگر خواب دیکھ بھی لے تو کیسے بتائے گا. وہ کہتے ہیں اگر حضور نے تمہیں یہ چیزیں نہ بتائی ہوتی تو تمہیں قرآن کبھی سمجھ نہ آتا. تم اس گونگے کی طرح ہوتے جو خواب تو دیکھ رہا ہے لیکن آگے بیان نہیں کر سکتا.
कसरे तजल्लियात है वीरां तेरे बगैर, जुल्मत की एक किरण है रगे जां तेरे बगैर, ना मोतबिर है अजमत इंसान तेरे बगैर, गूंगे का एक ख्वाब है कुरान तेरे बगैर। अब आप फरमा रहे हैं कि जोड़ों में दो होंठ हैं आयतुल कुर्सी के, और परवरदिगार कुरान में फरमाता है कि वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, हमने हर चीज दुनिया में जोड़े में उतारी है, काश कि तुम इस बात को याद रखो। तुरजी है लअल्लकुम, तासुफ आ रहा है, अफसोस कर रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं भूल जाते हो, ये बात याद रखा करो, हमने हर चीज जोड़ों में उतारी है। अब आयतुल कुर्सी के कुल 9 जुमले हैं, अगर हम 2 पर तकसीम करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 जोड़े, और बीच में एक रह जाएगा जो उसकी जुबान है, लिसान। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। 4 जोड़े, 9 जुमले, 2 पर तकसीम करें क्योंकि शफातैन 2 होंठ करने हैं तो वो 4 हो जाएंगे, 4 जोड़े, और उनके बीच में एक जुमला रह जाएगा 5वां जो उसकी जुबान है। ये अब कमाल है कुरान का। मैंने कहा था कि अगर सतही क़रत करनी होती तो हम इसको 3-4 नशस्तों को छेड़ते ही ना। तो अब अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है मुआज़रत के साथ। जो नए लोग आए, पुरानों को तो आदत पड़ गई है, मार मार के मैंने पक्का कर दिया सारों को, जो नए आए हैं वो भी पक्के हो जाएंगे। अल्लाहु ला इलाहा, ये जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा होता है और एक उसकी खबर होती है। मसलन मैं आपको उर्दू में समझा दूँ, हम कहते हैं कि उज़ैर एक मुकर्रर है, तो उज़ैर मुब्तदा है, ये जुमला इस्मिया है, उज़ैर मुब्तदा है और मुकर्रर उसकी खबर है कि तकरीर करता है। अल्लाह हो, ये मुब्तदा आएगा अल्लाह, और खबर क्या आएगी, ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अब क्योंकि जुमला इस्मिया है तो मुब्तदा जुमला इस्मिया का मारिफा होता है, यानी इसको अगली दफ़ा उठाएंगे, बहुत नाजुक महल है, लेकिन कमाल का ये नहवी तरकीब अल्लाह ने की है कि अल्लाह हो, अल्लाह तो वो है जिसे तुम पहले ही जानते हो। मुब्तदा मारिफा है, अल्लाह अपने होने का सबूत नहीं दे रहा, कहता है कि उसको तो तुम पहले ही जानते हो, तुम्हारी फितरत उसको जानती है। ये कैसे जानती है, वी विल डिस्कस इट इन आवर सेकंड सिटिंग, कि क्यों ये जुमला इस्मिया अल्लाह ने यहां पर लाया है आयतुल कुर्सी में। खबर क्या आ रही है, वहुवल हय्युल क़य्यूम, सिर्फ वही जिंदा है। तर्जमा ये होना चाहिए, सिर्फ वही जिंदा है, हुवल हय्युल क़य्यूम, और सिर्फ वही है जो पालता है, सिर्फ वही है जो कायम रहता है। दोनों मानी होंगे। अब ये यहां पर बहस आएगी अस्माए रब्बानी की, बड़ी अहम बहस है। अस्माए रब्बानी, सिफात रब्बानी की बहस यहां पर अब छिड़ेगी, उसके बगैर हमसे ये डिकोड नहीं होगी शफातैन, ये 2 होंठ नहीं समझ आएंगे कि सिर्फ वही है जो जिंदा है, सिर्फ वही है जो पाल रहा है, सिर्फ वही है जो हमेशा कायम रहता है। ये पहला जुमला है, हुवल हय्युल क़य्यूम। 2 अल्लाह ने अपनी सिफात का जिक्र किया। और अब आखिरी जुमला, हुवल अलीयुल अज़ीम, वो अली है और वो अजीम है, वो बुलंद है एंड ही इज ग्रेट। तो पहले जुमले और आखिरी जुमले, पहले और 9वें जुमले, दोनों में अल्लाह ने अपने 2-2 अस्मा इस्तेमाल किए। और ये जो इस्मा होते हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह के जो नाम होते हैं, ये असल में अल्लाह की सिफात होती हैं, और हर सिफत अल्लाह ताला की खालिक और मखलूक के दरमियान एक रिश्ते को रिप्रेजेंट करती है। अब हई जो है वो है जो जिंदगी देता है, क़य्यूम वो है जो पालता है, अली वो है जो सबसे बुलंद होता है, अजीम वो होता है जो अजीम होता है। अब अजमत के लिए, उलूव के लिए, जिंदा करने के लिए, पालने के लिए हमेशा किसी और की जरूरत होती है जिसकी मुनासबत से वो उनको पाले। तो अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं, इनके 2 एग्जिस्टेंस पॉइंट्स हैं। एक ये सिफात अल्लाह ताला की ज़ात का हिस्सा है, और दूसरी तरफ ये मखलूक से जिस तरह इंटरैक्ट करती हैं, तो इनका एक रुख मखलूक की तरफ है अल्लाह के तमाम सिफात का, और एक खुद अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर। और यहाँ पर इल्मुल कलाम की बहुत बड़ी बहस छिड़ती है कि हमारी जितनी भी सिफात हैं वो ज़ायद बर ज़ात हैं, अल्लाह की सिफात ऐन ज़ात है। इट्स अ टफ वन, वेरी टफ डिबेट।
اب میں پیدا ہوا، اب میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو ایک انالوجی کے ساتھ، بات آسان ہو جائے گی. میں پیدا ہوا تو میرے اندر علم نہیں تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اس حالت میں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہوں کہ تم کچھ نہیں جانتے ہوتے، کوئی علم نہیں ہوتا تمہیں. اب یہ میری ذاتی صفت نہیں ہے علم. مدرسے گیا، اسکول گیا، یونیورسٹی میں گیا، استادوں نے پڑھایا، کتابیں پڑھی، تو یہ علم میری ذات میں آ گیا. اسے کہتے ہیں وہ صفت جو زائد بر ذات ہو، جو باہر سے اندر آئے. اب علم آ گیا تو خالی علم تو کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ حلم کی بھی ضرورت ہے. میں ایک دفعہ اپنی والدہ کے ساتھ لاہور واپس ٹریول کر رہا تھا تو پتوں کی ٹریفک جیم تھا، تو وہاں پر ایک مسجد تھی اور میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک مولانا صاحب ایک بچے کو بٹھائے اور ہاتھ میں چھڑی اور اس کو ماری جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اوکے الرحمن اللہ مل قرآن، اور پیچھے ساتھ ساتھ اس کو ماری جائے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیا منافقت کر رہا ہے، نام بھی لے رہا ہے رحمان کا اور ساتھ ڈنڈے بھی ماری جا رہے ہیں. اس بچے نے منافق ہی بننا ہے. جس کو یہ پتا ہے کہ رحمان کہہ کر ڈنڈا کھانا ہے تو یہ بڑا ہو کر رحمان کہہ کے ڈنڈے مارے گا بھی صحیح. تو جو بھی صفت باہر سے آ کے لگتی ہے وہ زائد بر ذات ہے. اب علم ہے، اگر حلم نہیں ہے، اگر نرمی نہیں ہے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر علم بھی آ گیا اور حلم، اب حلم کہاں سے سیکھنا ہے؟ کوئی مربی تربیت کرے گا، کسی پیر کے بیعت ہو جائیں گے، کوئی استاد ہوگا، کوئی والد ہوگا، سمجھائے گا لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، تو حلم آ جائے گا. اب علم بھی آ گیا، حلم بھی آ گیا، اب قائم کیسے رہے گا؟ باہر سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے ہی بزرگ ہوں گا نسیان حملہ کرے گا، علم بھی چلا جائے گا اور حلم بھی چلا جائے گا. بات بات پر لڑوں گا بھی صحیح اور بات بات پر چیزیں بھی بھول جاؤں گا. بیکاز جو بھی صفات آپ کی ذاتی نہیں ہیں، جو آ کے لگ رہی ہیں، وہ لگ لگ کر جا بھی سکتی ہیں. لیکن پروردگار کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کی صفات عین ذات ہیں. اب یہ جب میں چھوٹا تھا اور ہم نے کلام پڑھا تھا تو میں نے استاد سے پوچھا تھا کہ عین ذات کا کیا مطلب ہے، تو اس نے کہا بہت چھوٹے ہو ابھی تو، اب یہ سوال مت کرو. اور میں جب بڑا ہو گیا تو پھر میں ان کے پاس دوبارہ گیا، وہ ہمارے اپنے مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی اب بتا دیں، تو کہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو رہے ہو. تو ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے پوچھ لیں تو زبان بہت لمبی ہے اور بڑے ہو کر پوچھ لیں تو گمراہی ہے. تو میں آپ کو ایکسپلین اٹ ٹو یو سمپلی کہ زائد بر ذات اور عین ذات کا کیا مطلب. آپ سب یہاں پر خواتین کی کثرت موجود ہے. آپ سالن کو اگر آپ نے تیز کرنا ہو، تیکھا کرنا ہو تو آپ کیا چیز استعمال کرتی ہیں؟ مرچ. اور نمکین کرنا ہو تو کیا استعمال کرتی ہیں؟ نمک. اگر نمک نہیں ڈالیں گے تو سالن پھیکا رہ جائے گا. تو سالن کو کیا چیز نمکین کر رہی ہے بتائیے؟ اور نمک کو کیا چیز نمکین کر رہی ہے؟ یہ ہے عین ذات ہونا اور یہ ہے زائد بر ذات ہونا. جب کسی چیز کے آنے سے کچھ بنے وہ زائد بر ذات ہے، اور جو چیز ہو ہی وہ، اور کیونکہ نمک میں نمکیت اس کی اپنی ذات ہے تو آپ اس کو نمک سے جدا نہیں کر سکتے، وہ نمک بنے گا ہی تب. اس لیے اللہ فرما رہے ہو الحی القیوم، بس میں ہی ہوں جو ذاتی طور پر زندہ ہوں، صرف میں ہی زندہ ہوں. اگر مجھ سے مقابلہ کرو گے تو تم سب کے سب بشمول اپنی تمام زندگیوں کے 7 ارب لوگ میرے سامنے بمنزلہ میت ہو، کیونکہ تمہاری زندگی ادھار لی ہوئی ہے مجھ سے. جس طرح نمک سے نمکیت ادھار لی تھی سالن نے، نمک نے کسی سے ادھار نہیں لیا. اسی طرح ہی حیات پروردگار کی ذاتی صفت ہے، اس نے کسی سے نہیں لی، مگر ہم سب مستعار لے رہے ہیں اس سے. اب وہ کہہ رہے ہیں هو الحی القیوم، میں ہی ہوں جو عین ذات حی ہوں اور عین ذات قیوم ہوں، میں ہی ہوں جو پالتا ہوں. اور آخری آیت میں کہہ رہا ہے هو العلی العظیم. اب دیکھیں جو زندہ ہوگا وہی پالے گا نا، شرط یہ ہے نا. اور جو علی ہوگا، جو بلند ہوگا، وہی عظیم ہوگا نا. آپس میں ربط ہے نا دونوں صفات کا. اور اب ان دونوں کو آپس میں ملا دیں، جو زندہ ہے اور اس طرح کا زندہ ہے کہ اس کو زندگی کہیں سے نہیں لینی پڑتی، وہی حقدار ہے کہ اس کو علی کہا جائے. اور جو سب کو پال رہا ہے کائنات میں، جو قیوم ہے، وہ حقدار ہے کہ اس کو عظیم سمجھا جائے. So they are very interactive names. حی اور قیوم کا آپس میں تعلق، علی اور عظیم کا آپس میں تعلق، اور حی کا
علی کے ساتھ اور قیوم کا عظیم کے ساتھ. تو یہ دو ہونٹ ہیں پہلی اور نویں جملے کے. اور پھر آگے کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. بڑی عجیب آیت ہے. یہاں پر پوری بحث چھڑے گی صفات ربانی کی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ تو وہ اونگتا ہے اور نہ ہی سوتا ہے. اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں, ایک کو کہتے ہیں صفات سلبیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ. صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو بتاتی ہیں اللہ کیا ہے, اور صفات سلبیہ وہ ہیں جو بتاتی ہیں اللہ کیا نہیں ہے. It's a strange topic. Why do we need these two? صفات ثبوتیہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ میں جو کچھ ہے اللہ نے بتا دیا, تو وہ چیز, اس چیز کو ذکر کیوں کیا جائے؟ صفات سلبیہ جس کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ میں نہیں ہیں. اب یہ صفات سلبیہ ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, وہ نہ تو اونگتا ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. یہاں پر اب ترجمہ ہم یہ کر دیتے ہیں, اس کی مزید نفاست کی ضرورت ہے. ایک ہے اونگ نہ آنا, اونگ آ جائے مگر اس کو فائٹ کرنا, نیند آ جائے مگر اس کو فائٹ کرنا. جس طرح پانی کے چھینٹے مار لیتے تھے جب ہم ایگزامز میں ہوتے تھے, یا جب بہت نیند آ رہی تو ہم نے آپ کو چٹکی کاٹ لی. وی یوز ٹو ڈو اٹ کہ یار ایگزام ہے, صبح پیپر دینا ہے, اب نیند آ رہی ہے. دس از ون وے. لیکن ایک یہ ہے کہ نیند آئے ہی نہ, یہ سلبی ہے. اونگ آئے ہی نہ تو پروردگار کہہ رہا ہے میں وہ ہستی ہوں, میری حیات تمہاری جیسی نہیں ہے. میں کام کرتا ہوں, تھکاوٹ نہیں ہوتی. دیکھیں کام جب آپ کرتے ہیں تو 3 سٹیپس ہیں. کوئی عمل بھی کر رہے ہیں آپ, جب آپ کرتے رہیں گے فوکس کے ساتھ تو پہلے آپ کو تھکاوٹ ہوگی, پھر آپ کو اونگ آئے گی, اور پھر ہم تو تقریریں کرنے والے لوگ ہیں, اکثر لوگ یو فوکس آن اینی تھنگ, دس از ہیومن. یہ انسان کی ایک بیچارے کی قدرت کا ذوف ہے کہ آپ کمپیوٹر اسکرین کو دیکھ رہے ہیں اور بس گئے. کتاب دیکھ رہے ہیں, نیند نہیں آتی آپ کو, ڈاکٹر صاحب علاج کرتے ہیں, کتاب کھول دیں سامنے امام راضی کی, دیکھیں پوری قوم سوتی ہے کہ نہیں. تو یہ 3 سٹیپس ہیں ہمارے. جب بھی ہم فوکس کریں گے کسی بھی چیز پر, کوئی بھی کام کریں گے, پہلے ہم تھکیں گے, پھر ہمیں اونگ آئے گی اور پھر ہم سو جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ سلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے اوپر تھکاوٹ میری ذات میں, اونگ, نیند, یہ سب کی سب سلب ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑی بحث امام صدوق نے چھیڑی تھی. اب تو خیر لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہے ان علماء کے, اور جب میں ان کو پڑھنا چاہا میں نے تو بڑی عذاب پڑا مجھے, پتہ نہیں کہاں کہاں لائبریری سے جا کر کہاں سے ہمیں قبروں سے استاد تلاش کرنے پڑے جو ہمیں یہ پڑھائیں. تو امام صدوق نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ صفات ثبوتیہ تو ٹھیک ہیں, اللہ میں جو چیزیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں, لیکن یہ جو ہم صفات سلبیہ کا پورا باب کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ صفات جو اللہ میں نہیں ہیں ان کو اللہ کے صفات کیسے مانا جائے. مثلا ایک عالم ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالم ہے. اب ایک آدمی جاہل ہے, اس میں علم نہیں ہے, کیا میں کہہ سکتا ہوں اس میں صفت جہالت پائی جاتی ہے؟ It's a very tough, it was a very tough debate and very rational debate جو امام صدوق نے چھیڑی. دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد, میں ایک ہوں, مان گئے. اللہ الصمد, میں بے نیاز ہوں. لم یلد ولم یولد, صفات سلبیہ آ گئیں. نہ میرا کوئی باپ ہے, نہ میں کسی کو پیدا کرتا ہوں. ولم یکن لہ کفوا احد, نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار ہے. تو سورہ اخلاص میں بھی آپ کو یہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ نظر آئیں گی. آیت الکرسی میں اللہ نے صفات ثبوت پہلے حی اور قیوم, اور ساتھ ہی کہہ دیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو امام صدوق یہ کہتے ہیں کہ صفات سلبیہ حقیقتاً اللہ کی ذات سے ان نقصوں کو پاک کرنا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے. اسی ان کا جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں انہ سبحانہ وتعالی العالم لیس بجاہل, انہ الحی لیس بمیت. وہ اس طرح کا زندہ ہے کہ وہ موت اس پر آ ہی نہیں سکتی, وہ اس طرح کا عالم ہے کہ اس پر جہالت آ ہی نہیں سکتی. وہ امام صدوق فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات سلبیہ کا ذکر صرف اس لیے کیا ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ ہم انسان کوئی نقائص نہ جوڑ دیں.
کیونکہ ہمارا بھی تو وہ یہ پرابلم ہے نا. اللہ تعالیٰ تبھی اپنا تعارف کرواتا ہے. وہ ایک شعر ہے کسی شاعر کا کہ واہ، کہتے ہیں کہ صفات بخشے ذات بخشے جگہ جگہ ایک حرم بنایا. وہ ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہر جگہ حرم تعمیر کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے خدا بنائی جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اپنا تعارف کروا رہے ہیں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کے ساتھ کہ جو میرے اندر ہے وہ بھی سمجھ لو اور جو میرے اندر نہیں ہے اس کو کبھی ایٹریبیوٹ مت کرنا. اب یہ دوسری آیت تھی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب 8ویں آیت اٹھائیں ولا یعودہ حفظہما. اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی زمین و آسمان کی حفاظت سے. کین یو انڈرسٹینڈ ہاؤ گاڈ از پیئرنگ دم. جو بھی عمل کریں گے پہلے تھکاوٹ پھر اونگ اور پھر نیند. 8واں جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو حفاظت کرتا ہے وہ پوری کائنات کی، لیکن اس انداز کا وہ قیوم ہے کہ اس کو حفاظت کرتے ہوئے تھکاوٹ نہیں آتی. اور کیونکہ تھکاوٹ نہیں آتی تو لا تأخذہ سنہ، اس کے اوپر اونگ بھی حملہ نہیں کرتی، ولا نوم، اور نہ ہی وہ سوتا ہے. So this is the second pair. You can just imagine how delicately اللہ نے یہ دو ہونٹ بنائے ہیں. اب تیسری آتی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمان و زمین میں سب اس کا ہے، سب اسی کے لیے ہے. اب یہ لام تملیک ہے. اس کی بحث بذات خود ایک پورا اس کو 1 گھنٹہ چاہیے اس کی بحث کے لیے. لہو اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی ہے آسمان اور زمینوں کے درمیان. اب یہ لام تملیک 2 طرح سے استعمال ہوتی ہے، ایک مالک میں اور ایک ملک میں. مالک the owner, ملک the king. You can own things in 2 ways. You can own them partially or you can own them fully. فرض کیا ہم پاکستان میں ہیں اور سمجھ لیں کہ یہ کنگڈم ہے جو کہ ہے بھی، اور ہمارے پرائم منسٹر نہیں ہیں، بادشاہ ہیں. تو جو گھر میں نے خریدا ہے اپنے رہنے کے لیے اور بنایا ہے، میں اس کا مالک تو ہوں، اس کا ملک نہیں ہوں. اگر کل مجھے بادشاہ کہے میں اس کی رعایا ہوں کہ اس گھر سے نکل جاؤ تو مجھے نکلنا پڑے گا. تو ملکیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے ملک بھی ہو گئے. اور جو ملک ہے ضروری نہیں ہے وہ چیز اون کرتا ہو ظاہری طور پر، لیکن حقیقتاً وہ اس کا مالک ہوتا ہے. تو جو اللہ فرما رہا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ تمہاری ملکیت میں ہے یا نہیں ہے سب کا مالک میں. اور ہمیشہ ملک کا لفظ بڑی بڑی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ملکیت کا چھوٹی کے لیے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ I am the king of this phone. It would be ridiculous. I am the owner of this phone. And if I am a king of Pakistan, I can say I am king of Pakistan. So vastness کے ساتھ ہمیشہ بادشاہت کا تصور آتا ہے اور چھوٹی چیز کے لیے ہمیشہ اونرشپ کا تصور آتا ہے. اللہ فرما رہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز سب کی سب میری ہے. اگر غریب ہو اور تمہارا بینک اکاؤنٹ ہے ہی نہیں تب بھی جو کچھ تمہارے پاس ہے میرا ہے. اور اگر کسی ملک کے بادشاہ ہو سارا ملک تمہارا ہے تب بھی وہ میرا ہے. یہ تیسرا جملہ ہے. اور اب 7واں جملہ کیا آئے گا؟ کوئی ہیلپ کرے گا؟ بلا یعود و حفظہما سے پہلے کیا آتا ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض. یہ 7واں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ ہے آسمان و زمین میں سب اس کا ہے. وسع کرسی السماوات والارض. اور جو کچھ تمہیں زمین و آسمان میں نظر آتا ہے اس پر اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے. کرسی اسی کے نام سے آیت الکرسی ہے. اب کرسی کا لفظ آتا ہے تو ہمیں فوراً کوئی وہ لکڑی کی کرسی یاد آ جاتی ہے. کوئی وہ کرسی نہیں ہے جو دکان سے خریدی جاتی ہے، یا وہ کرسی نہیں ہے جو الیکشنز میں جس کے لیے بھاگ دوڑ کی جاتی ہے. کو پروردگار مسلمانوں نے اپنے سجدوں کو ووٹ سمجھ لیا جن سے وہ اللہ کو اللہ بناتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے واسع کرسی السماوات والارض. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میرا ہے. واسع کرسی السماوات والارض. اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس پر میری کرسی ہے. کرسی یہاں پر طاقت کا استعارہ ہے کہ تم چاہے
چھوٹی ملکیت رکھتے ہو یا بڑی ملکیت رکھتے ہو، یاد رکھو تم ہماری پہنچ سے باہر نہیں ہو، نہ چاہے آسمان میں اتر جاؤ، چڑھ جاؤ یا زمین میں اتر جاؤ، تم ہم سے بچ نہیں سکتے۔ بلکہ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ہارون الرشید ایک دن اپنے بڑے بھائی بہلول دانا کے ساتھ، دونوں بھائی تھے، یہ بادشاہ تھا، ملک تھا، اور یہ بہلول جو تھے یہ مفلوق الحال سے فقیر، نام بہلول دانا تھا، ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو کوئی آدمی آیا، تو جس طرح وہ صوفیاء کے تو ہمیشہ سے ہی لوگ دشمن رہے ہیں، اس نے دیکھا بہلول جا رہا ہے، اس نے پتھر لیا اور ٹھا کر کے مارا، سر پھٹ گیا۔ تو انہوں نے وہ پتھر اٹھا لیا، تو ہارون نے کہا کہ چل اس کے پیچھے چل، اس کو ابھی سبق سکھاتے ہیں، اس کو جرأت کیسے ہوئی ہے کہ اس نے ملک کے بھائی کو پتھر مارا ہے۔ تو 2 قدم انہوں نے دوڑے اور پھر رک گئے۔ ہارون الرشید دوڑتا رہا، وہ آدمی آگے چوک تھا، چوک سے دائیں طرف ہو گیا، تو ہارون الرشید نے پیچھے دیکھا کہ وہ جس کو پتھر لگا وہ تو وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ واپس آ گیا۔ تو انہوں نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا، تو ہارون نے بھی ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہ قبرستان میں چلے گئے، اور قبرستان میں قبر کے اوپر بیٹھ گئے اور پتھر ہاتھ میں لے کر اور اس کو یوں یوں ہی از پلئنگ ود اٹ۔ ہارون نے کہا کہ کیا عجیب آدمی ہے، تو اسے پتھر مار کے وہ دوڑ گیا اور میں اس کے پیچھے دوڑا، تو پیچھے رہ گیا، تو آیا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ جہاں دوڑ رہا تھا وہاں پہ کیا سڑک بند ہو جاتی تھی؟ اس نے کہا نہیں، وہ چوک ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا وہ کدھر گیا؟ کہ دائیں گیا، تو وہ سڑک آگے جا کے بند ہو جاتی ہے؟ کہ نہیں، وہ تو آگے پھر ایک اور چوک آتا ہے، اگر تو بائیں طرف ہوگا تو مدینہ چلا جائے گا، دائیں طرف ہوگا تو شام کی طرف چلا جائے گا، سیدھا جائے گا تو افریقہ کی طرف چلا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آگے پھر اگر افریقہ چلا جائے، اچھا اگر میں اس کے پیچھے بھاگتا تو اگلے چوک سے وہ افریقہ چلا جاتا، تو میں افریقہ چلا جاتا اس کے پیچھے پیچھے، تو کیا افریقہ میں بند ہو جاتی ہے گلی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ اور کسی کانٹیننٹ میں چلا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بے وقوف میں ہوں، سارے دن تم کہتا ہے کہ ساری زندگی میں اس کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا، میں تو وہاں پر آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ جہاں پر تو اس کو آنا ہی آنا ہے، قبرستان میں بیٹھا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وسع کرسی السماوات۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ جی آپ اللہ کی پکڑ کی بات کرتے ہیں، اگر اللہ کی پکڑ ہوتی تو دنیا میں تو لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں، ان پر تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جلدی سزا وہ دیتا ہے جس کی کرسی ڈھیلی ہو، یہ یاد رکھیے، فلسفہ ہے ہمارے یہاں پر۔ جب آپ عدالت میں مجرموں کو پیش کرتے ہیں تو ہتھ کڑیاں لگا کر لے جاتے ہیں، اور پاؤں میں بھی بیڑیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ پولیس والے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے وہ سیفٹی صرف آن کی ہوتے ہیں، کاک کی ہوتی ہیں گنز، کہ پتہ ہے کہ اگر دوڑ گیا مجرم تو کہاں سے لائیں گے اس کو؟ وہ فرما رہے واسع کرسی السماوات، کہاں دوڑو گے؟ میری کرسی پورے زمین و آسمان پر چھائی ہوئی، لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے میرا ہے۔ اب یہ تیسرا اور 7واں جملہ ہے، اب چوتھا جملہ دیکھیے، لہو ما فی ما یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی، اب یہ جلال کی اخیر ہے، من کون ہے، ذا ہو، الذی وہ، یشفع جو شفاعت کرے، من ذا الذی یشفع عندی کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو کر کسی کی سفارش کرے۔ کیا جلال ہے، کیا جلال ہے، لیکن ساتھ ہی جمال ہے، الا باذنہ۔ اس لیے آیت الکرسی ہے، اس لیے سید الآیات ہے، کہ جیسے ہی دیکھیں پہلے صفات ثبوتیہ آئی ہیں، صفات سلبیہ آئی ہیں، پھر ملکیت آئی ہے، اور اس کے بعد اب کیا کہہ رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے۔ دیکھیں سفارش کا یہاں پر شفاعت کا پورا مسلمانوں نے اس کو بھی بڑا کنفیوز کر دیا ہے، مسئلے کو بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی شفاعت تو آپ کے عمل ہی کریں گے۔ بھائی سفارش کی ضرورت ماڑوں کو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو شفاعت کو سمجھیں، شفاعت کی ضرورت ہمیشہ کمزور کو ہوتی ہے، جو طاقتور ہو اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ تو دوسرے کہتے ہیں کہ اب کیونکہ شفاعت آ گئی ہے تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 ایکسٹریمز ہیں اسلام میں، ایک کہتے ہیں کہ شفاعت صرف اپنے عملوں سے ہے، کسی اور نے شفاعت نہیں کرنی، اور وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ عمل کمزور ہوں گے تبھی تو سفارش کی ضرورت ہوگی، اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شفاعت آ گئی ہے تو اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو I'll give you a very simple example کہ میرا بیٹا ہے and there is an opening there is a job opportunity in police، وہ انڈکٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ ڈی ایس پیز، تو ان کو ماسٹرز چاہیے جن لوگ جو اپلیکیشنز دیں۔ اب میرے بیٹے کہتا ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، ہوں تو 3rd ڈویژن، لیکن جو آئی جی ہے وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کو سفارش کر دیں، یہ شفاعت ہے۔
تو میں اس کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار یہ دیکھ یار میرے بیٹے کا یہ ہے, تو مہربانی کر, تو میرا دوست ہے, اس کو نوکری دے دے. تو وہ کہتا ہے یار 3rd ڈویژن ہے. میں اسے کہتا ہوں یار چھوڑ, تو 3rd ڈویژن دیکھ رہا ہے, میری طرف دیکھ. تو جو یہ مانتے ہیں کہ ان کی عمل ہی سفارش کریں گے, ان کو جواب یہ ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے, سفارش کافی ہے, تو میرا بیٹا 3rd ڈویژن میں ہی صحیح ایم اے کرے گا تو ایلیجیبل ہوگا کہ وہ اپلائی کرے. سفارش ایلیجیبلٹی کم از کم بیسکس آپ کو کرنی پڑتی ہیں, آگے آپ کو مصطفیٰ لے جائے گا, لیکن دا بیسکس یو ہیو ٹو ڈو. اٹس اے ویری ریشنل اپروچ آف قرآن. من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو سفارش کرے گا. اب آپ نے سفارش کرنی ہے تو آپ کو اگلے کی ایکیڈیمکس کا پتہ ہونا چاہیے, اس کی کمزوریوں کو پتہ ہونا چاہیے, اس کی اسٹرانگ پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے. یو نیڈ ایوری تھنگ. الا باذن, استثناء آیا, کوئی سفارش نہیں کر سکتا. ہاں جس کو اگر میں اجازت دے دوں وہ سفارش کر سکتا ہے. اور اب چھٹی, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور کوئی نہیں ہے جو الا بما شاء, ہاں الا بما شاء, اور کوئی وہ نہیں ہے کہ جو میرے علم میں سے, اللہ کہتا ہے میرے علم میں سے کوئی کچھ علم لے سکے, ممکن نہیں ہے, الا بما شاء, ہاں اگر میں چاہوں تو علم دے دوں. اب دونوں آیتوں میں استثناء ہے, وہاں پہ الا باذن, ادھر الا بما شاء. ادھر ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا, کون ہے جو سفارش کرے گا. لا یحیطون بشیء من علمہ, کوئی نہیں ہے جو حقیقتوں کو جانتا ہے, الا بما شاء, لیکن میں جس کو الا بما شاء, جس کو میں اپنی مرضی سے اپنے علم میں حصہ دے دوں وہ سفارش کر سکتا ہے, جس طرح عیسیٰ نے کی تھی. کہ پروردگار یہ تیری مخلوق ہے, یہ گناہ گار ہیں, اگر تو ان کو سزا دیں تو تیرا حق ہے, لیکن تو ان کی کمزوریوں سے واقف ہے, اگر ان کو بخش دے تو تیری رحمت ہے. یہ سفارش کا کیا عجیب انداز ہے عیسیٰ کی. اور یہی قرآن کہہ رہا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو کے کسی کی سفارش کر دے, ہاں جس کو وہ اجازت دے دے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور جس کو وہ اجازت دے گا وہ وہی ہے جس کو وہ علم دے رہا ہے. تو علم شفاعت کا آپس میں گہرا تعلق قرآن نے یہاں پر رکھا, اور ساتھ 2 استثناء لے آیا, الا باذن, الا بما شاء. تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح پہلی 9ویں کے ساتھ مل رہی ہے, دوسری 8ویں کے ساتھ مل رہی ہے, تیسری 7ویں کے ساتھ, اور چوتھی 6ٹھی کے ساتھ. یہ ہونٹ ہیں 4, یہ جوڑے ہیں ہونٹوں کے, شفتین ہیں, اور بیچ میں اب زبان ہے. وہ کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے ان کے آگے کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے. قرآن نے اپنے کتاب حق ہونے کے 2 طرح کے ثبوت دیے ہیں, ایک داخلی اور ایک خارجی. خارجی ثبوت یہ ہیں کہ قرآن کوئی چیز بیان کرتا ہے جس کا انسانیت کو بہت بعد میں پتہ لگتا ہے, جس طرح آج کل ہمیں بڑا ایک جنون ہے سائنٹیفک ڈسکوریز کے ساتھ قرآن کو دیکھنے کا. یو گاٹ ٹو بی ویری کیئرفل, science changes its stance very quickly. After every 200 years humans are known to reject whatever they have believed once. لیکن آف کورس خارجی کچھ دلائل ہیں قرآن میں, اور اس کو ہم بڑے ذوق شوق کے ساتھ جیوگرافی میں اور فزکس میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے 1400 سال پہلے یہ باتیں ہو گئی ہیں. یہ خارجی دلائل ہیں. داخلی دلائل یہ ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ میرے سٹرکچر کو دیکھو, اگر تم میرے سٹرکچر کو دیکھ لو گے, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, ہم نے جو اپنے عبد پر نازل کیا ہے, اگر تمہیں اس میں شک ہے, اٹ از دی اونلی بک ان دا ورلڈ کہ جو سینہ ٹھوک کر کہتی ہے کہ اگر مجھ میں شک ہے تو میں تمہیں کافر نہیں کہہ رہا, ایک صورت بنا لاؤ میرے جیسی, میں جھوٹا تم سچے. بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے, اور 1450 سال ہو گئے اس چیلنج کو کہ ایک صورت بنا لاؤ. اور صورت کیوں نہیں بنتی؟ ابھی اسی آیت الکرسی کو آپ دیکھ لیں, یعلم, وہ جانتا ہے, ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو آگے آنا ہے اور جو پیچھے گزر چکا ہے. دیکھیے ہم آج جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ایک مرتب شکل میں پڑھتے ہیں. حضور جب بول رہے تھے قرآن تو زبانی طور پر نکل رہا تھا, میں نے تقریر کر دی ہے, اب 50 منٹ ہو گئے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تم نے دوسرے منٹ پر کیا جملہ بولا تھا, مجھے نہیں ہے یاد.
اور کچھ میں نے 5-7 منٹ اور بولنا ہے. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اگلے 5-7 منٹ کیا بولو گے, تو میں موضوع تو بتا سکتا ہوں, جملے کیا بولوں گا میں نہیں بتا سکتا. آئی ایم ڈوئنگ دیم آن دا گو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے کلام کے حق ہونے کے لیے یہ کافی ہے اگر تم نے یہ 2 جوڑے ہونٹوں کے سمجھ لیے. تو میں نے جو پہلا جملہ کہا تھا مجھے معلوم تھا میں 9ویں نمبر پر کیا کہوں گا اور اس کو کیسے ملاؤں گا, اور دوسرے کو 8ویں کے ساتھ کیسے ملاؤں گا, اور تیسرے کو 7ویں کے ساتھ کیسے ملاؤں گا, اور چوتھے کو 6ٹھے کے ساتھ, اور بیچ میں یہ زبان ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ہیومنلی یہ سامنے سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہیں, اٹ از امپاسبل ٹو کم اپ ود دس کائنڈ آف اسپیچ کہ جس میں پہلا آخری کے ساتھ, دوسرا 8ویں کے ساتھ, اور تیسرا 7ویں کے ساتھ, اور چوتھا 6ٹھے کے ساتھ مل رہا ہو, اور پھر درمیان میں کلیم آ رہا ہو یعلم ما بین ایدیہم. میں اچھی طرح جانتا ہوں پہلے کیا کہہ چکا ہوں, اور میں اچھی طرح جانتا ہوں آگے کیا کہنا ہے. میری تو ایک بات, کیونکہ جو ہستی زمان و مکان میں بنٹی نہیں ہوئی, وہیں حضرت علی کی بات, لا ينقسم فی الوجود, وہ اپنے وجود میں بنٹتا نہیں ہے. ولا عقل ولا وہم, نہ وہم میں بنٹتا ہے نہ عقل میں. ہماری اسپیچ کیوں نہیں ہے کنٹینیوس؟ آئی ایم ناٹ کانشیس آف واٹ آئی سیڈ بفور اینڈ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے اگین, بیکاز آئی ایم اسٹک ان ٹائم. وقت کچھ میموریز محو کرتا رہتا ہے, کچھ کو سولیڈیفائی کر دیتا ہے, جن کو میں بعد میں ری انفورس کرتا ہوں. بٹ دس از ورچولی ہیومنلی امپاسبل ٹو کم اپ ود اے اسپیچ جس میں یہ کنٹینیوٹی اور جو ربط, وہ مولانا نے کہا تھا انہا احد المعانی, وہ معانی کی سطح پر بھی واحد ہے, صرف لفظ کی سطح پر نہیں. لفظ تو حی قیوم, 2 صفات ثبوتیہ, پھر 2 صفات سلبیہ, اس کے بعد 2 ملکیتیں, نیچے آسمان اور زمین کی حکومت, اور پھر شفاعت اور استثناء, اور پھر علم اور استثناء, اور پھر بیچ میں یہ کلیم کرنا کہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ آن پرپز ٹو لیٹ یو نو کہ ہیومنس کی ناٹ اسپیک لائک دس, اٹس ورچولی امپاسبل فار دیم. یہ تھا انٹروڈکشن آیت الکرسی کا. یہ 2 ہونٹ ہیں اس کے جو ہر آیت کے, اور بیچ میں زبان ہے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھ جیسا کلام کوئی پروڈیوس نہیں کر سکتا. اف یو انڈرسٹینڈ. اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے تو اب نیکسٹ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے اللہ. اللہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اگر اپنے اندر جھانکو گے تو میرے ہونے کا ثبوت تمہاری اپنی ذات دے دے گی, کیونکہ جملہ اسمیہ ہے اور اس میں یہ مبتدا ہے جو معرفہ ہے. اور لیکن اب سنڈے کو ہم نے جو کرنا ہے تھوڑا سا ہم نے چینج کیا. وی وانٹ ٹو ڈیلو ان ٹو ہنگر, کیونکہ فاسٹنگ چل رہی ہے, تو وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلور دا فزیولوجیکل, سائیکولوجیکل اینڈ اسپرچول سائڈ آف ہنگر, اور ایمان, تقوی اور ہنگر کا آپس میں کیا تعلق ہے قرآن نے جو جوڑا ہے. اس کے بعد دوبارہ ہم آیت الکرسی پر آئیں گے. ہوپ یو انجوائڈ اٹ. اگر اس میں کوئی سوال ہیں تو یو کین آسک می اباؤٹ دا اسٹرکچر. اب صرف اسٹرکچر کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں.